بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے میں اور آپ سیکھ رہے ہیں۔ جتنا بندہ اصل مصدر سے یعنی جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے سیکھے گا، اتنی ہی اس کے اندر تاثیر اور برکت وہ آئے گی۔ تو یہ جو ابھی ہم باتیں جو آپ نے ابھی پہلے بھی 2 سیشن کیے اور سن رہے تھے مجھے، تو یہ وہ جو اصل تعلیمات ہیں مشائخ کی جو ہیں ذکر کے بارے میں، ابھی کچھ وہ رہتے بھی ہیں، وہ بھی آپ چلو سن لیں گے۔ یہ ریکارڈ کرائی ہوئی تاکہ جو ہے ہر ایک اپنے اپنے وقت پہ بھی نفع جو ہے وہ اٹھا سکے۔ بہرحال جب کسی بندے نے اللہ کی راہ صحیح شروع کرنی ہے، پہلے تو آپ نے خود بھی سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا بھئی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ چل رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہی بندہ پھر رہنمائی کر سکتا ہے، اونچ نیچ کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس میں جو ہے دعوت تو بندہ دے سکتا ہے سب کو اللہ پاک کی طرف، دین کی طرف، لیکن آگے رہنمائی یا کسی کی جو ہے وہ سرپرستی کرنے کے لیے اس کو خود بھی سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، ضروری چیزیں، ورنہ جو ہے وہ نہیں کر سکے گا وہ رہنمائی، اور اس کی بھی زندگی کو وہ اجیرن بنائے گا اور خود بھی جو ہے وہ۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے وہ جو اذکار ہیں، 7 اذکار ہیں، 7 نفوس ہیں، وہ ذکر اور مراقبہ جو ابتدائی، وہ شروع سے لے کر آخر پہ بندہ چلے، تبھی خود اس کے باطن میں بھی وہ چیزیں آئیں گی، ورنہ جو ہے وہ اپنا تبھی کیونکہ نیا یہ سمجھ لیں پاکستان میں لوگ چل رہے ہیں، تو بہتر ہے جو مساقت تو سمجھتا ہے میں نے نہیں سفر کیا یا دورہ کیا یا اپنی مرضی اس طرح، تو وہ شروع سے شروع کر کے استاذ کی رہنمائی میں وہ بھی اپنا سفر جو ہے وہ جاری کرے جو ہے۔ بہرحال یہ سب کے لیے تعلیمات ہوتی ہیں اس طرح کی۔ تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ جو کل آپ کو میں نے بتایا تھا، اس کے آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب، جب اس میں طلب پیدا ہو گئی ہے، وہ اللہ کی راہ کو وہ شروع کرنا چاہتا ہے، تو اسے پورا وہ جو طریق حلقہ جو آپ کو اس پہلے بھی سکھایا ہے، بات ساتھ ساتھ وہ جو پہاڑ والی ڈایاگرام، وہ جو ساری چیز، وہ طریقہ کہ پہلے وہ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کیا پھر اس کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارے جو وجود ہے اللہ پاک نے جب اس کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ جو 5 زندگیاں ہیں، کیونکہ یہ جو 5 زندگیاں ہیں عدم سے لے کے جو ہے جب اللہ پاک کی ذات تھی اور کچھ بھی نہ تھا، اور پھر جو ہے عالم ارواح، یہ پوری کائنات میں ہمارا جو مقصد ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ ساری جو کائنات عالم ارواح سے لے کر پھر جو جنت کے جہاں ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا رول ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اگر کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو یہ وہ جو ڈایاگرام ہے وہ عقیدہ ہے۔ دیکھیں نا، عقیدہ پڑھانے کا، عقیدہ سمجھانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے۔ ایک آپ کسی کو کہیں ہم آپ کو عقیدہ پڑھاتے ہیں، وہ آپ یاد کرا دیں آمنت باللہ و ملائکتہ، پھر خوش۔ ایک ہے یہ حسین انداز، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عقیدہ کہ صرف اللہ جل مجدہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ اصل میں تو یہ عقیدہ ہے، اور لیکن اس طرح یہ بیان ہوا ہے کہ وہ پورا ایک وہ
قصہ بھی ہے، ایک مکمل بھی ہے، اور بندے کے دل میں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو اپنا مقصد اس کا واضح ہو جاتا ہے بندے کا، بھائی میں اصل میں کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر پھر شوق، ولولہ، ایک جوش اور عمل کا داعیہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف جاؤں، میں تو درمیان میں ہوں، میں تو کہیں یعنی ابھی پہنچا نہیں۔ فرمایا کہ یہاں آپ کو چاہیے جب آپ طالب کو بتا رہے ہیں تو اس کو اللہ پاک کی توحید کا، اس کی ذات اور صفات کا تعارف کرائیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ جل مجدہ کی ذات اور صفات تھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے ہماری روح کو پیدا، ہماری روح کا اور اللہ پاک کی ذات اور صفات کا کیا تعلق ہے؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مخلوقیں تو اللہ پاک نے اور بھی بہت پیدا کی، لیکن جو فرمایا نا آدم علیہ السلام کے بارے میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے جب اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونکی، یعنی براہ راست شرف بخشا آدم علیہ السلام کو، ایک خاص جو ہے وہ یہ تھا کہ انسانی روح میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ صفات الہیہ اس میں منعکس ہو سکتی ہیں، وہ مظہر بن سکتی ہے، جس طرح کہ دوسری مخلوق اس درجے میں نہیں جا سکتی، کوئی بھی، مثلا فرشتے بھی اس درجے میں نہیں جا سکتے جو انسانی روح میں جو اللہ پاک نے صلاحیت رکھ دی۔ یہ تعلق ہے کہ وہ جو اللہ کا رحمان ہونا اس میں جو ہے وہ یہ انسان کی روح میں وہ منعکس ہو سکتا ہے، وہ بھی رحم اپنے درجے میں، اللہ پاک کا سخی ہونا، جواد ہونا، یہ انسان کی روح میں صلاحیت، یہ سخی ہونا۔ اب جانور ہیں وہ نہیں کر سکتے، روح تو ان کے اندر بھی ہے، فرشتے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن وہ جو انسان جس درجے پہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے جو انسان کامل کون ہے؟ وہ نبی علیہ السلام، وہ جس درجے میں پہنچے، جس درجہ میں ظہور ہوا صفات الہیہ کا آپ میں، وہ کسی اور میں نہیں ہوا، اس لیے آپ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اللہ پاک سو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ جب حضور علیہ السلام میں ظہور ہوا تو وہ اخلاق محمدیہ کہلائے، وہ صفتیں اخلاق محمدیہ، عادات، آپ کی عادات، اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے اندر بھی روح وہی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی نور سے روح پیدا ہوئی، تو آپ کے اندر بھی ایک گونا صلاحیت، ایک طاقت موجود ہے، آپ ان کو جذب کر کے اور اللہ پاک کی صفات کا مظہر بن سکتے ہیں، اور یعنی دنیا میں آپ کے جو معاملات میں ہیں، یہ مثلا یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ پاک کی صفات، پھر وہ حضور علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ ان کا انعکاس ہوا، یعنی وہاں سے فیض ملا، نبی علیہ السلام میں وہ چمکنے لگی، اب وہاں سے جو ہے وہ ہم نیچے تیسرے درجے میں بندے، وہاں ہم بھی اپنے اندر وہ اخلاق کا جو ہے وہ یعنی وہ ان کو بسا سکتے ہیں اگر چاہیں۔ تزکیہ اصل میں وہی چیز ہے کہ وہ چیزیں لے آتا ہے کہ جو اخلاق محمدیہ ہیں، صفات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شیطانی اوصاف ہٹا کر محمدی اوصاف لے آنا، اور محمدی اوصاف جو ہیں وہ قدسی صفات سے جو ہیں وہ مستفید ہیں۔ تو یہ تعلق ہے، دیکھیں یہ آپ نے سمجھنا ہی، تبھی تو بندے کو دلچسپی پیدا ہوگی، ہاں بھی میں کتنا اہم ہوں، میرے ذمہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے، مجھ پر کتنا شرف بخشا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، تو اللہ جل مجدہ کو فرشتوں نے ایک مرتبہ کہا بھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یا اللہ یہ بنی آدم ایسا کر رہے ہیں، تو ہمیں ہی جنتوں میں ہمیں یہ بخش دے، یعنی جنتوں میں دیدار اور یہ چیز جو ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جس مخلوق کو میں نے اپنے پاس سے اس کے اندر ایسی روح پھونکی ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا قدرت سے، میں اس مخلوق کے برابر نہیں قرار دیتا جس کو میں نے کن کہہ کر پیدا کیا ہے۔
تو انسان کا تو دیکھ لیں کتنا بڑا مقام ہے. اللہ پاک نے اس فرشتوں کو کہا کہ یہ بات تم کن کہہ کر پیدا ہوئے ہو، اور وہ جو ہے وہ خاص میرے فیض سے اور میری قدرت سے خاص یعنی پیدا ہوا ہے انسان جو ہے. تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ بندے کو سمجھائیں پہلے تو کہ بھئی تمہارا تو یعنی وہ کہتے ہیں بھئی تم شاہین ہو، تمہارا تو اوپر آسمانوں میں پہاڑوں پہ بسیرا کرنا ہے، بادشاہوں کے ہاتھوں پہ تم رہنا ہے. تم کوے بن کے پھرنا چاہتے ہو، چیلیں بن کے گدھوں کی طرح جو ہے ادھر کھا ادھر کھا کہ تم تو یہ تو یہ پتہ نہیں. یہ آپ اس کو معرفت دے رہے ہیں، اپنی پہچان کرا رہے ہیں. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ پہچان ہی کون نہیں. وہ جس طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ شیر کا بچہ بھیڑوں میں رہ گیا تو وہ بھیڑ ہی اپنے آپ کو سمجھنے لگا. تو ہم وہ سمجھے دنیا میں آگے جس طرح دوسرے بھاگ دوڑ رہے ہیں، ہم بھی وہی بھیڑ ہی ہیں، بھیڑ چال ہے مطلب ہے اسے چلنا. یہ ترکی میں ایک واقعہ ہوا، کوئی سمجھ بڑا پرانا ہے، مثلا 60 سال پہلے. پاگل خانہ تھا، وہاں غلطی سے کوئی دروازہ کھلا رہ گیا یا جو بھی ہوا، وہاں سے وہ پاگل خانہ کھلا یعنی دروازہ کھلا رہ گیا، وہ پاگل جو ہے وہ سارے وہاں سے آزاد ہو گئے. 423 رجسٹرڈ وہ تھے تو وہ ترکی میں وہ نکل گئے. تو وہ ہسپتال والوں کو جب پتہ چلا تو وہ نکل چکے تھے گلیوں میں ادھر. تو وہ تو فساد، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن یہاں کی جو پولیس جو ان کو بتایا بھی یہ واقعہ ہوا ہے، دوسروں کو اس کا کوئی کریں یہ تو مطلب فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، یہ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے وغیرہ. تو وہاں ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ ہے، آزما لیتے ہیں، میرے حساب سے یہ کام کر جائے گا. کہ ایک بہت بڑی گاڑی، اس وقت گاڑیاں بھی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، یعنی چلنے والی جیسے گدا گاڑی کہہ لیں، بہت بڑا جو ہے یعنی سمجھے ٹرک ٹائپ کوئی چیز لے لیں، اور وہاں جو ہے بندے کے کو بٹھا دیں دو کو، اور وہ سیٹی، یہ جو سیٹیاں وسلز ہیں ان کے ہاتھ میں، وہ سیٹی ماریں اور یہ شہر میں گھومنا شروع کریں. تو یہ اس نے کہا کہ یہ جو پاگل ہوتے ہیں ان کو یہ اٹریکٹ کرتی چیز. تو وہ جب انہوں نے کیا تو وہ واقعی وہ جہاں جہاں کوئی چل رہا وہ ادھر آ گیا، ایک آیا، دو آیا، ان سب نے وہ چلنا شروع کر دیا. وہ پورا ایک جلسہ بن گیا، جلوس بن گیا. وہ سارے وہ سیٹی مارے اور سارے اکٹھے جہاں جہاں تھے وہ آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے. وہ چلتے 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 واپس پاگل خانے میں وہ اپنا بند ہو گئی وہ سارے. اب انہوں نے کہا چلو گن لے، کوئی رہ تو نہیں گیا. 423 تھے، جب گنے تو وہ کچھ 650 تھے. اچھا، یعنی بجائے کہ وہ کم ہوتے بھی مطلب ہے کہ 150-200 اور شامل ہو گیا بندے بیچ میں، جو مطلب پاگل نہیں کہ باہر پھر رہے تھے لیکن جو ہے وہ پاگل یعنی وہ بھی ہیں. سوچ صاحب ہمارا ہے کہ بھئی جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر کی ایک ریٹ ریس جس کو کہتے ہیں دوڑ لگی ہوئی ہے عورت، دولت، شہرت کے پیچھے. اب ہم نے کچھ نہیں دیکھنا کہ کیا بھئی سیٹی شیطان مار رہا ہے اور یہ جو چھکڑا یہ دوزخ میں لے جا رہا ہے، بس اس میں بھی شامل. لوگ کیونکہ کر رہے ہیں جی دنیا چل رہی ہے، بندے چل رہے ہیں، تو وہاں مطلب ہے کہ وہ شیطانوں کے ساتھ ہم بھی داخل ہو کے وہاں جا جس طرح وہ پاگل خانے میں جا پہنچے ہم بھی جہنم میں جا پہنچے. تو یہ انسان کو اللہ پاک نے شعور بھی دیا اس کو، لیکن یہ میرا اور آپ کا مبلغ کا جو بھی دعوت دے اس کا کام ہے اس کو سمجھانا، معرفت دینا اپنی. تو یہ آپ جو ہے یہاں ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یہیں نبی علیہ السلام سے ہمارا تعارف ہوا عالم ارواح میں. وہاں جو پہلا لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی محبت بڑی، وہ جو پہلی شیطانی محبت کو جو پہلی محبت بندے کو ہوئی ہے وہ اللہ سے ہوئی، اللہ کے رسول سے بندے نے کی ہے. یا دنیا میں لے لیں تو پہلی محبت ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، یہ مطلب یہ چیزیں. تو یہ اگر بات کہ سچی پہلی محبت نہیں بھولتی تو ماں باپ کیوں بھولے ہوئے لوگ، اللہ رسول کیوں بھول گئے؟ تو وہ بس جو ہے یعنی باتیں ہی ہیں، یہ یعنی اپنی خواہشات اور یعنی نفسانیت کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ باتیں بھی یعنی گڑ لیتے ہیں لوگ. تو وہاں نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا تعارف ہوا
تو وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، اللہ پاک نے ان کو جو شرف بخشا وہاں ان کو، اور ان کے بارے میں بھی عہد لیا گیا کہ تمہیں بہت بڑی ایک سعادت ملنے والی ہے، ابدی سعادت جس کو کہتے ہیں، ابدی طور پر یہ ہستی جو ہے یہ تمہیں وہ سعادت دے سکتی ہے، یہ تمہیں پورا وہ آزمائش جس طرح کی بھی ہوئی یہ تمہیں یعنی تمہارے لیے رہنما ہے، یہ پورا ایک تعارف۔ بلکہ قرآن مجید میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اس سے بھی عہد لیا، نبی علیہ السلام، اتنی بڑی شان حضور علیہ السلام کی۔ تو ہم نے وہاں فرمایا آپ نے سیدنا عبدالعزیز نے وہاں کے ایک قسم کا جو ہے وفا کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور عہد لیا گیا۔ اس لیے کیوں لیا گیا بھئی یہ بھول نہ جائیں، یہ بھٹک نہ جائیں، اگر آزاد چھوڑ دیا تو یہ چلو پابند رہیں گے آپ نے چیز سے۔ تو اب جو ہے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی عقائد ہیں اس کے بعد یعنی دنیا اور اس کے بعد جو ہے یعنی برزخ، یہ سارے عقائد یہ گویا آپ ان کو عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ایک نئے انداز سے، ایک دلچسپ انداز سے ان کو جو ہے وہ عقیدے کا جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ بھیا آمن تو باللہ جان لیا انہوں نے، فرشتوں کو جان لیا، فرشتوں کا رول ہے، پھر کتابوں کا دنیا میں اللہ پاک نے رہنمائی بھیجی، کتابیں بھیجی، رسول رسول بھیجے ان کا رول، پھر والیوم الآخر، پھر آخرت موت کا بعد کا جہاں یعنی قبر اور حشر اور جنتیں۔ تو یہ سمجھ لیں آپ نے ایک آسان طریقے سے دلچسپ انداز میں آپ عقیدہ کسی کو سکھانا چاہیں تو یہ آپ نے سکھانا ہے، اور اپنی معرفت آپ ان کو دے رہے ہیں، ان کو پہچان ہو رہی ہے ہم کتنی اہم چیز ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کیا شرف جو ہے وہ بخشا، ہم میں تو صلاحیت ہے، یہ مثلا ایک بندے میں صلاحیت ہے کہ وہ شہزادہ بنے اور مطلب ہے کہ یعنی حکمران بنے، اور وہ جو ہے وہ گندی نالیاں صاف کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو شہزادگی اور حکمرانی کی صلاحیت اور یعنی یہ سارے کریڈینشلز اس میں ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں تو نالے میں صاف کرنا ہے، نالی صاف کرنی ہے، میں تو ادھر رہوں گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اپنا یہ ہاں، پھر فرمایا کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو اس پہ جو یعنی اس 5 زندگیوں میں ہے، یہ ہر ایک جو ہے یہ ایک شوق اور ایک ذوق اور موٹیویٹ کرتا ہے بندے کو، مطلب دنیا موٹیویٹ کرتی ہے کہ یہ عارضی چیز ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، مطلب یہ ہم نے ادھر دل نہیں لگانا۔ قبر موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہاں ہم نے تیاری کر کے جائیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ حشر جو ہے وہ بھی، تو ان میں ہر ایک ذوق اور شوق جو بندہ سستی کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے، تو انہیں میں کہنا کہ ان چیزوں میں غور کریں، وہ جو احادیث ہیں، وہ جو قرآن کی آیات ہیں، ان چیزوں کے متعلق جتنا بندہ اس کے یعنی پڑھے گا سنے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ذوق شوق جو ہے وہ رہے گا۔ تو یہ ساری سمجھ لیں کہ ایک خلاصہ آپ نے یہ اس طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ نے ان کو عقیدہ بھی پڑھا دیا، ان کو اپنی معرفت دی، ان میں دلچسپی شوق پیدا کر دیا کہ بھئی خشک نہیں ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس زمین پر، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے کہ اس زمین پر جو بندے کا جو رول ہے، بندہ جس لیے بھیجا گیا ہے، وہ یعنی تھوڑا تفصیل سے سمجھانا کہ اس زمین پر تم اپنا مقصد کس طرح حاصل کر سکتے ہو، جو اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اب اس کو آپ جو ہے وہ جو پہاڑ والا ڈایاگرام ہے اس طرف لیں، وہ سارا وہ بتاتا ہے، یعنی یہ تو ہو گیا وہ پورا سفر جو مقصد زندگی کہ کس لیے بندہ پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کدھر ہے، کدھر جائے گا وغیرہ، لیکن طریقہ تو نہیں بتاتی وہ تو یہ بتاتی ہے یہ چیز۔ اب آپ اس کا تعارف کرائیں گے، اس کو یعنی بتائیں گے کہ بھئی اصل جو ہے مقصد کیا ہے، اور
اس سفر میں جو ہے کون سی چیزیں آپ کو شوق اور ذوق اور ولولہ اور سستی دور کریں گی، وہ چیزیں، وہ جو نیچے دیکھیں لکھی ہوئی، وہ جو پہلے بھی آپ کو یعنی بتایا، اور کون سی چیزیں مقصد نہیں ہیں، وہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہیں، محمود ہوتی ہیں وہ چیزیں، مثلا اچھے خواب لکھے ہیں، مکاشفات لکھے ہیں، یا کرامات، یا اس طرح کی کوئی چیزیں، اچھے چیزیں، یہ اس سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بشارت کا مطلب ہے کہ خوشخبری ہے کہ وہ بندہ اپنا چلے، کیونکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کئی لوگوں کو خواب اچھی آ گئی، کوئی اچھی اللہ پاک نے کچھ کرم کر دیا یا کوئی کشف ہو گیا، وہ سمجھے کہ ہم پہنچ گئے، ہمیں اللہ کی رضا مل گئی۔ ایسی بات نہیں، رضا جو ہے وہ اس چیز سے ملنی ہے، اور قرب جو اس نے رستے پہ چلنا ہے، وہ تو اس کو خواب تو کیا، لوگ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں رہے، اگر وہ نہیں اس راستے پہ چلے تو وہ بھی محروم رہ گئے، وہ بھی یعنی محروم رہ گئے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی اس کو اس رستے کی شرائط آپ بتائیں گے، یعنی عقیدہ، فقہ، بھائی یہ آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جب آپ ان کو شرائط کے بعد وہ جو 4 سٹیجیں ہیں، یعنی جسم، دل اور دماغ، نفس کا آپ نے فرمایا کہ ان کا تعارف کرائیں گے کہ آپ کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں، جسم بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، نفس بھی ہے، اور اس کا پھر جو تعلق پرسوں میں نے بیان کیا تھا کہ ان کا تعلق بھئی کیا ہے کہ اللہ پاک کے حکم کو ہر ایک آپ نے ترجیح دینی ہے، ہر ایک ان چیز پر، یہ ہے، یہ آپ کا تعلق جو ہے، جو اصل آپ کا گول اور اصل آپ کا مقصود ہے، اس سے ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا۔ اور اس کو پھر وہ پوچھتے ہیں پھر لوگ اس میں جی استقامت کیسے ملے گی، تو ان کو بتانا استقامت، یہ جو شیٹیں ہیں یہ استقامت ہی سکھاتی ہیں، آپ یہ ساری کریں تو صحیح نہ استقامت ملے، یہی تو یہ بتا رہی ہے کہ ابھی آپ میں استقامت مثلا 1 دن کی ہے، تو یہ کہتی ٹھیک ہے تم 2-3 دن چل، اتنی ہی طاقت ہے، پھر گر گئے ہو دوبارہ شروع کر کے 5ویں دن تک پہنچو۔ کہ جس طرح بندہ مثال کے طور پر ایک بندہ 5 میل دوڑنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے طریقہ بتائیں استقامت، میں 5 میل ایسے ایک ہی وقت میں دوڑوں، تو اس کا کیا ہے طریقہ؟ اس کو یہی کہ بھئی دوڑو، آپ 500 میٹر آدھا میل دوڑ چکے ہیں، تھک گئے ہیں، کوئی نہیں وقفہ کر لیں، اگلے دن اس سے آگے دوڑو، وہ میل تک پہنچ جائے گا، پھر کچھ دن بعد جو ہے وہ 2 میل دوڑ لے گا، تو اس طرح استقامت پیدا ہونی۔ اب وہ ایک دن آئے گا، وہ شروع کرے گا پہلے میل سے اور 5ویں میل تک وہ چلا جائے گا۔ تو یہ کہیں کہ یہ جو شیٹ اور محاسبہ ہے یہ خود استقامت ہی کی سکھانے کا ایک طریقہ ہے، وہ آپ یہ چلیں، وہ ایسے نہیں ملنی دعا کر لی، جیسے بندہ دعا کرے کہ یا اللہ میں 5 میل دوڑ لوں، یا اللہ مجھے گاڑی چلانا آ جائے، لیکن وہ گاڑی جب تک مشق نہیں اس نے کرنی وہ چیز اس میں وہ چیز نہیں آ جائے۔ دوسری بات اس کو ساتھ ہی پھر یہ سمجھانا یہ پہاڑ والے ڈائیگرام سے کہ آپ کو ایک سنہری، ایک آب حیات اور ایک بڑی قیمتی چیز ملی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت اب جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے لیے یہ چیز پسند ہے تو یہ ڈائیگرام کے دیکھیں آخر پہ جو پہاڑ والا ڈائیگرام اس پر یعنی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دعوت دینا، یعنی اس کو شیئر کرنا، اس کو تقسیم کرنا۔ جس طرح مال اگر کوئی بھوکا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مومن نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ پیٹ بھر کے کھائے۔ اسی طرح جو ہے یہ راستہ جہاں قیامت کی بھوک اور جہنم کی بھوک سے بچانا ہے تو یہ بھی تقسیم یعنی کرے گا، یہ بھی مال سے بھی زیادہ تقسیم یعنی اجر ہے اس کا یعنی تقسیم کرنا۔ تو خود سے فائدہ اٹھا لینا اور دوسروں کے بارے میں نہ سوچنا
یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں اور کامیابی بھی نہیں مل سکتی چاہے وہ خود جتنا مرضی نیک ہو۔ دیکھیں اللہ پاک نے سورۃ عصر میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحات، وہ تو پھر کامیاب ہو جانا چاہیے، نقصان سے نکل آیا وہ۔ لیکن آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب تک وہ نیکی کا حکم اور برائی سے یعنی رکنے کا نہ کہے تو وہ یہ 4 شرطیں پوری نہ کرے جو تو وہ نقصان سے نہیں نکلے گا۔ پچھلی امتوں میں یہ گنجائش تھی کیونکہ ان کے انبیاء آتے رہتے تھے ایک کے بعد دوسرا، تو وہ خود عمل کیا نیک اور وہ پہنچ گئے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز نہیں، یہ ختم نبوت کا صدقہ اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ بندے کے جو ذاتی سفر ہے اس میں بھی یہ بہت مدد کرتی ہے چیز کہ دوسروں کو دعوت دینا، یہ ورنہ اگر وہ نہیں دے گا تو وہ خود بھی جو ہے وہ گر جائے گا، وہ خود بھی جو ہے وہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں دیکھیں نا جو پانی ہے جو کھڑا رہے ایک جگہ پہ اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا، خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور جو پانی بہتا رہے اس میں جو ہے وہ پاکی ہو رہتی ہے۔ اس طرح جو بندہ دعوت دیتا رہے اس کا اپنا بھی اندر باطن جو ہے اور جو صرف اپنی کرے گا اب کیا ہوگا، وہ شیطان کی طرح تکبر پیدا ہو گیا، کبھی حسد پیدا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی وہ بیٹھا ہوا ہے بس اس کے اندر کئی بیماریاں جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ کئی لوگوں کا ایسا ذہن ہے کہ وہ اپنا ہی صرف کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اوپر ہی اور کسی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے، ان کو کوئی فکر نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور بلکہ ان کو چاہیے فرمایا کہ اپنے آپ سے شب شروع کریں، اس کے بعد اپنی فیملی اور پھر اپنی ساری دنیا کو جو کریں، نہیں تو جس طرح میں نے عرض کی کہ اس کا اپنا سفر بھی وہ خراب ہو جائے گا، اپنے سفر میں بھی نقص آ جائے گا۔ اب اگلی جو چیز ہے جو آپ نے فرمائی وہ فرمایا کہ سیدنا عبدالعزیز دبا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ استاذ کی شیخ کی معرفت اور جو ہے اس کے پیچھے چلنا، فرمایا کہ جان لو کہ طالب کو جو بندہ اس راستے اس کو سمجھائیں صحیح طریقے سے کہ آپ اپنے دماغ سے آج تک زندہ رہے، کوشش کرتے رہے، اس دماغ نے تمہیں خدا تک پہنچنے نہیں دیا، آپ کے پاس علم بھی ہے اس نے نہیں پہنچنے دیا، وہ پہنچ سکے آپ، تو اب آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا۔ کوئی بندہ اپنا چیز ٹیلی فون نہیں دیتا، ایک بندہ اپنا دماغ آپ کو دے رہا ہے تو وہ کتنا بڑا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو مشائخ یہ کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ ہمارا استعمال کریں، علم بھی اور ہماری عقل بھی تم استعمال کرو۔ ہاں بیوقوفی کی طرح جو ہے نہیں میں تو اپنی مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میرا دل کر رہا ہے فلان، یہی اولیاء اللہ اور مرشد کا بھی مقام ہے، یعنی کہ وہ نمائندہ ہے، اس نے اس رستے کو دیکھا ہے، تو فرمایا کہ اب وہ اپنا دماغ سمجھے میں نے اتار دیا ہے، اب شیخ کا دماغ اس کے اوپر آ گیا ہے، اب وہ اپنے کو بھول جائے، وہ جنازہ پڑھ دیا اس نے، تب فرمایا کہ وہ جو ہے آگے بہت جلدی سفر کرے گا، پہنچے گا جہاں اس نے وہ اپنے فلسفے اور یہ چیزیں لے کے آیا، وہ اپنے سفر کو یعنی دیر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے تباہ بھی ہو جائے۔ مثلا ایک بندہ آپ کو اسلام آباد دیے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ سفر ہے اس طرف آپ نے جانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا شارٹ، اکثر آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے جی مجھے شارٹ کٹ کا بھی پتہ ہے، وہ شارٹ کٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں وہ لمبا اس سے بھی لمبا ہو جاتا ہے، کہیں جا کے پھنس گئے، جی مجھے کیا پتہ تھا یہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے، پھر جو ہے وہاں کوئی چور آ گیا لوٹ لیا کسی نے، یا پھر وہیں بندہ اپنا یہی بس صاحب ہوتا ہے کہ صراط مستقیم تو سیدھا، اس طرح یہ نیویگیشن سسٹم آپ استعمال کرتے ہیں گوگل کا یا جس کا، وہ سیٹلائٹ اوپر سے دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں رستے جا رہے ہیں، اس طرح جو ہے استاد ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کہاں ادھر اپنا ہو رہا ہے، اور
ہمیں تو جو ہے وہ اتنا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جتنی گلیاں پاس ہیں، آگے کیا ہو رہا ہے، رکاوٹیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھاؤ صحیح طریقے سے کہ تم اب اللہ کا علم، نبی علیہ السلام کا علم اور شیخ کی عقل کو استعمال کرو، تمہارے لیے تو یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ تم جو ہے وہ پھر وہ نکمہ اپنا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہو، جو چھوٹا ہوا کارتوس ہے اس کو چلانا چاہتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو مانے، اور جو ہے اس سے پھر جو ہے وہ پھر اس کا سفر جو ہے آسانی سے ہوگا۔ فرمایا کہ یہ چابی ہے، یہ چابی ہے کامیابی کی، اسی سے دروازے کھلنے ہیں۔ تو اسی کو خود سپردگی اور توکل جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جانے کے لیے۔ تو اس لیے آپ جو ہے مبلغ کے طور پر آپ کا کام ہے اس پہ یہ چیز واضح کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی اللہ جل مجدہ نے اپنے دین کا نام ہی اسلام رکھا ہے کہ سپرد کر دینا، اپنی چھوڑ دینا مرضی اپنا، یہ چیز۔ پھر فرمایا کہ اس کا جو محبت ہے، اس کا جو تعلق ہے اللہ کے لیے وہ جڑے گی، اور روحانی دنیا میں بھی وہ فائدہ بندہ یعنی وہ اٹھائے گا۔ یہ اب جو ہے فرمایا کہ باری آ گئی کہ اس کو جو وہ 5 اعمال ہیں وہ آپ نے سکھانے ہیں۔ وہ کیا، کیسے سکھانے ہیں؟ یہ تو اپنی مرضی کے ہم کرتے رہتے ہیں، مطلب ایک جو ہے جس طرح آپ نے فرمایا اس طرح وہ اپنا صحیح طریقے سے جو سن لیں۔ فرمایا کہ پہلے سب سے اس کو ذکر کے بارے میں یہ بتائے کہ آپ کا رابطہ اللہ پاک سے کنیکٹ یعنی بندے نے ہونا ہے، تو پھر بعد میں کوئی ذکر یا کوئی چیز کا فائدہ ہونا ہے۔ جیسے فون جو ہے وہ اگر کنیکٹ نہیں ہے تو بات میسج کسی تک نہیں جا سکتا۔ اس طرح جو ہے اگر ہم اللہ پاک سے سالک کا، طالب کا رابطہ نہیں، وہ ذکر ضرور کرے گا لیکن کنیکشن نہیں بنے گا اس کا۔ وہ کیسے؟ وہی 3 چابیاں اس کو یاد کرائیں، 3 تصورات، 3 حضوری کے کہ اللہ جل مجدہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو محسوس کرنا، اس تصور کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہاں تک احساس ہونا شروع ہو جائے، اللہ پاک سن رہا ہے، اس کا یقین بڑھنا شروع ہو جائے۔ فرمایا اس کے بعد پھر اس کو جو بھی ذکر آپ نے دینا استغفار کا یا لا الہ الا اللہ کے، جیسے کہ پہلے آپ نے سنا ہے نا کہ استغفار کس کو دینا ہے، لا الہ الا اللہ کس کو دینا ہے، اور پھر وہ جو لا الہ الا اللہ کے اس کو وہ پڑھتے ہوئے سوچنا کیا ہے، اللہ اللہ، یہ اس کو پورا مشق کرانا پڑتی ہے۔ بھئی یہ آپ نے سوچنا ہے، صرف بیٹھنا نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ اور زبانی کلامی طوطے کی طرح نہیں دہرانا، وہ اس کا پیچھے ایک مقصد ہے، تب جا کے اس کا جو ہے وہ یعنی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو پھر بڑی آسان طریقے سے وہ جو مراقبہ ہے اللہ پاک کے نام کا، وہ بھی بیان ابھی آپ نے سنا نہیں، جس میں کہ سوچنا کیا ہے۔ بنیادی طور پر جیسے مراقبہ دعا ہوتا ہے، اللہ پاک کے نام دیکھ کر تو پھر تصور کر کے مراقبہ دعا جیسے آپ سب نے سیکھا ہوا ہے، وہ بنیادی طور پر اس کو بتانا، اور بتانا کہ یہ جو اللہ پاک کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ ہی مقصود ہے کہ آپ کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہ بات گھر کر جائے، اس لیے آپ کو کہا جائے اس پہ فوکس کرو۔ ذکر کا بھی جو مقصد یہی ہے کہ مقصود اور معبود زندگی میں جتنے باطل ہیں ان کو ہٹانا، اگر بنے بھی ہیں تو وہ صاف کرتے رہنا، پھر آ جاتے ہیں پھر صاف کرنا، اور یہ جو منزل ہے اللہ پاک کے قرب کی اس طرف جو ہے یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کو جو آپ شیٹ دیں گے زبان کی یا جو بھی اس کے درجے کی ہے، یا اس کو بعد میں پھر کوئی دوسری بھی دی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی نماز کی بھی آپ بنیادی طور پر اس کو پہلا درجہ، باطنی درجہ نماز کا دیں گے کہ بھی آپ نے ہر رکن میں جب کھڑے ہونا ہے تو کم از کم ایک مرتبہ یہ ضرور تصور کرنا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ پاک کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں۔ وہ نماز اس کو کہنا ہے یعنی اس طرح جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور 5 نمازیں جماعت جو بھی ہے اس کو یعنی اس جو لکھا ہوا ہے کتاب میں اسی طرح، اور ساتھ ہی
اس کو اخلاص کی تعلیم، جس طرح کل میں نے بتایا تھا ہر ایک کے لیے اخلاص کا مختلف درجہ ہے. کوئی جنت کے لیے کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی اخلاص ہے. دوزخ سے بچنا چاہتا ہے وہ بھی اخلاص ہے. درجہ روحانی لینا ہے وہ بھی اخلاص ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کو پھر آہستہ آہستہ وہ 7 درجے ہیں بتانا کہ جتنی چیزیں درمیان میں آئیں گی، کچھ ظلمانی حجاب ہیں دنیا وغیرہ، کچھ نورانی حجاب ہیں. یہ جتنی نورانی چیزیں ہیں تو اصل جو ہے جب یہ سب کچھ ہٹے گا تو تمہیں فوراً بہت جلد وہ جو پہلا بیان میں نے 2 کیے ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں کہ مقصود ہم کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اس سے کس طرح کا تعلق ہے، وہ بنیاد وہ چیز آج اس کا سفر سارا آسان. یہ تو پھر عملی چیزیں وہ کر رہے ہیں. اب وہ اخلاص کا بھی پہلے درجے سے وہ شروع کر لے گا. اب جو ہے اس کا دل جو ہے اس میں اخلاص جب آ گیا، جو بھی وہ عمل کرے گا تو اس سے جو ہے اس کو اللہ کا قرب ملنا یعنی شروع ہو جاتا ہے. ساتھ ہی آپ اس کو سنتوں کی 3 آسان سنتیں اس کو تعلیم دے دیں، وہ جو کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں. ہاں یہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ اگر وہ بندہ بالکل غافل اور گناہ گاروں کی زندگی گزار رہا ہے اور اعمال نہیں کر سکتا تو اس کو 30 دن کے لیے کوئی شیٹ نہ دے، صرف ذکر دینا ہے وہ استغفار کا. اس کو صرف اس کی سوچ بدلے، اس کا مقصد زندگی بدلے، اس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے بنے، اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالے اعمال کا. اس کے بس یہ ذکر ہے استغفار کا اور 30 دن کریں. اور وہ جو بتایا کہ 5 دن کہیں آپ کا بس یہ ہے کہ 5 دن آپ نے یہ سوچ کے اور باقی یہ بیٹھ کے کرنا ہے آپ نے 15 منٹ، باقی چلتے پھرتے وہی سوچتے رہو. بشک جب یاد آئے زبان سے بھی پڑھتے رہو، تمہارا یہی وظیفہ ہے. لیکن 15 منٹ بیٹھ کے پوری توجہ اور باقی چلتے پھرتے تم اسی سوچو بھائی کیا کرتے رہے ہو، ذکر میں کیا سوچتے رہے ہو، کیا سوچنا ہے دو کر. تو وہ اس طرح گزار. اس سے پھر اس کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اس کو 20 منٹ کا ذکر ہے، لیکن جو ہے اس کا جو ہے یعنی کم تعداد سے جو اگر وہ یعنی سمجھتے ہیں نہیں کر سکتا. باقی جو مراقبہ جو ہے وہ دینا ہے، وہ فرمایا کہ سبھی کو تقریباً جو ہے وہ اللہ جل مجدہ اور مراقبہ دعا جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں 10 منٹ کے لیے. یہ چیز اور کچھ لوگوں کو کہ پہلے ہی جو ہے نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ان کو ویسے ہی قدرتی طور پر وہ انہوں نے وہ چیز حاصل کی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام سے ایک تعلق بہت زیادہ یعنی وہ بھی یعنی آتے ہیں بالکل غفلت میں نہیں ہوتے، بلکہ آپ علیہ السلام کی محبت ان کو ہوتی ہے. ان کے بیک گراؤنڈ تو اس طرح کی ہوتی ہے. ان کو پھر نبی علیہ السلام کا وہ جو مراقبہ نہ دیا جا سکتا ہے اس میں محمد کا، لیکن اس میں سوچنا کیا ہے وہ ابھی وہ جو دوسرے ابھی ریکارڈڈ بیان ہے اس میں وہ موجود ہے، وہ آپ سنیں گے کہ یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ اللہ کے مراقبے میں کیا سوچنا ہے اور نبی علیہ السلام کے مراقبے میں. اب دیکھیں نا آپ ایک بندہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے محبت وہ اس میں پہلے ہی ہے تو اس کو یہ دیں تو اس کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. لیکن جو ہے شروعات وہ اللہ پاک کے نام سے ہی، اللہ کے نام کے مراقبے سے کریں، بعد میں اس کو پھر یہ بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور اس کا سنت سے بھی تعلق جو ہے جوڑیں. اب آگئی یعنی 10واں نقطہ آ گیا کہ آپ نے ذکر دینے کا بھی طریقہ ہے تاکہ اس کے جس طرح پہلے بیان ہو رہا تھا نا کہ روحانی طور پر اگر رابطہ جڑا ہوا ہو تو وہ ذکر کا اثر بہت ہوتا ہے، اسی کا اثر ہوتا ہے. اگر نہیں تو وہ پھر ذکر کا وہ زبانی پڑھ رہا ہے اس کو ثواب تو ملے گا لیکن وہ تبدیلی نہیں آئے گی. اب ذکر کی اجازت کیسے دینی ہے، یعنی ذکر کیسے دینا ہے، اب یہ بڑی یعنی سن لیجیے اور سے فرمایا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ حلقہ یا اس کو تعلیم تلقین شروع ہی کریں آپ کو تو حضوری میں رہنا چاہیے کہ میں تو بندے کو رب سے ملانے کی وہ یعنی کوشش کر رہا ہوں، تو اب اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے
اللہ پاک خود یہ چاہتا ہے تو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو۔ اور اذکار جو ہے وہ شروع کرنے، جب وہ ہم دہراتے ہیں نا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ 3 دفعہ، اس سے پہلے کچھ اذکار ہیں اور ایک مراقبہ ہے، وہ صرف مبلغین کو بتایا جاتا ہے، دوسروں کو اس کو کچھ نہیں پتہ، نہ ہی اس نے وہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یعنی ایک خاص کچھ ذکر ہے اور ایک خاص مراقبہ آپ نے کرنا ہے، جس سے اس کا رابطہ پھر جو ہے وہ آگے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے؟ 3 دفعہ درود شریف، یہ لکھے بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیں، اور 3 ہی مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور 3 مرتبہ یا احد یا احد یا احد، اور 3 ہی مرتبہ یا علیم یا علیم یا علیم، اور یا حکیم یا حکیم، اور 3 دفعہ یا رشید یا رشید، اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف۔ یہ اس کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، وہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ تو اذکار ہیں، یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا، پہلے تو اللہ کی حضوری میں ہے، پھر آپ نے اس کو ذکر دینے سے پہلے کہا بھی توجہ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کو کہیں آپ بھی اللہ پاک کے بارے میں سوچیں۔ تو آپ نے جو ہے اس وقت کیا کرنا ہے کہ روحانی طور پر روحانی دنیا میں آپ چلے جائیں، یعنی چلا جائیں، جیسے ہم یہ منتقل ہوتے ہیں، یعنی روحانی دنیا میں سمجھے آپ اس میں ہیں، اپنے مرشد کے ساتھ ہیں، اور ایک نور جو ہے وہ ان کے دل سے آپ کی طرف آ رہا ہے، اس دل کا وہ جو نور ہے، یعنی اس ذکر کا اور جو ہے یعنی توجہ کا، وہ جو نور ہے وہ ان سے دل آ رہا ہے، اور آپ کے دل سے جو ہے وہ اس طرف جو ہے تصور کرنا ہے کہ وہ نور اس طرف جا رہا ہے، اور وہ جو نور پیچھے وہ سارے مشائخ سے ہوتا 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 وہ نبی علیہ السلام تک جو ہے جتنے بھی مشائخ ہیں طریقہ محمدیہ کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہے ہیں۔ یا اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ سبز گنبد کا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ، اور پھر اگر اور جائیں تو نبی علیہ السلام کے گنبد یا آپ کے جو پھر وہاں کعبہ شریف، کعبہ سے وہ آسمانوں سے اللہ کی تجلی اتر رہی ہے، وہاں سے جو ہے وہ ایسے آ رہا ہے گنبد شریف کی طرف، گنبد شریف سے مشائخ کی طرف، وہاں سے جو ہے وہ آپ، وہاں سے پھر جو ہے وہ، تو آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ یعنی یہ چیز ہو رہی ہے، یہ آپ کا مراقبہ ہے۔ پھر روحانی طور پر آپ اجازت لیں گے شیخ مرشد سے کہ میں یہ اجازت یعنی اذن دے، میں دینے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ آپ کے پیچھے دہرائے گا استغفر اللہ، یعنی الذی لا الہ الا الحی القیوم، تو 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ، پھر جو ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر، یا وہ استغفار آپ پڑھا رہے ہیں تو استغفار کا ذکر، لیکن آپ اسی مراقبے میں وہ رہیں گے، وہ اپنے وہ میں ہے، آپ اپنے میں چیز، اس طرح یہ تلقین کہہ لیں نفع ہوتا ہے اس کو۔ پھر جو ہے پھر فرمایا کہ جب استغفار یا لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ پڑھ رہے ہوں، اس کے ساتھ جس کو دے رہے ہیں یا اجازت دے رہے ہیں، اس وقت جو ہے پھر دوبارہ وہ جو نور ہے، کنیکشن ہے اپنے دل، مشائخ شیخ کا دل اور روحانی دنیا سے اجازت جو بندہ لے رہا ہے، تو آپ یہ پڑھ رہے ہیں، مطلب اس کے دوران بھی آپ یہ سوچیں گے اور اس کو پریکٹس کرائیں گے، صرف یہ نہیں کہنا اچھا تم ذکر کر لینا اتنی دفعہ اتنے منٹ، نہیں، اس کو لا الہ الا اللہ یا استغفار 2 4 مرتبہ 5 مرتبہ جو ہے وہ پڑھائیں۔ اسی طرح جو ہے پھر وہ جو مراقبہ ہے، وہ جو آپ اللہ پاک کے نام کا مراقبہ جو اور مراقبہ دعا دیں گے، وہاں بھی پھر یہی طریقہ ہے کہ روحانی دنیا میں شیخ کے وہاں سے نور آ رہا ہے، اور وہ جو ہے مشائخ، اور پھر جو ہے پھر عثمان سے اللہ کے نام سے آ رہا ہے، اور وہ نور جو ہے اللہ کے نام سے جو ہے وہ اس کے دل میں بھی جا رہا ہے، اور آپ کے قلب سے جو ہے ہوتا ہوا اس کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، تو پھر وہ توجہ کر کے اس میں گویا آپ جو ہے وہ ڈال دیں، اب وہ مراقبہ کرے گا تو اس کے لیے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کو پریکٹس جو ہے وہ اپنا ہو جائے گی۔ اگلی بات جو ہے آپ نے جو ہے یہ ارشاد فرمائی کہ جب آپ نے کسی کو دے دیا ذکر
یا آپ اس کے مینٹر بن گئے، اس کے جو استاد یا رہنمائی یا اس کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سفر جو ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو، کہ اس کا جو ہے اثر اس پہ جو ہے وہ جانا ہے، کیونکہ اسی کا عکس جو ہے وہ اس میں طالب میں ہونا ہے، یعنی اس کے ریفلیکشن. جس طرح مثلا اگر میرا چہرہ صاف ہے، میں شیشے کے آگے کھڑا ہوں گا تو وہ شیشہ جو ہے وہ صفائی کا چہرہ دکھائے گا. اگر میرا چہرہ گندا ہے تو شیشے میں بھی. تو طالب جو ہوتا ہے، جو سچا طالب ہے، وہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، تو اس میں وہ ہے. تو یہ جو بندہ سچا طالب ہو تو وہ جو روحانی دنیا میں جو اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ سمجھے کہ وہ شیخ کی روح کا تصرف وہ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ صرف اس کے اپنا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کا یا ان بزرگوں کے مقامات جو ہیں وہ کیا ہیں، یا ان کے یا اندازہ ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ خود بھی اس پر قائم و دائم رہو کہ آپ کا اپنا سفر اللہ جل مجدہ کی طرف جاری رہے، اور کچھ وقت آپ کا اور رب تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ اس میں جو ہے بندہ گزارے. آپ اسے بتائیں کہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ نے جب یہ سفر یہ تو شروع کر لیا ہے، لیکن رابطہ رکھنا آپ کے لیے انتہائی اہم ہے اس رستے پر چلنے کے لیے. اس کے بغیر آپ تھوڑی دیر بعد ہی رک جائیں گے، شیطانی وسوسہ آ جائے گا، کوئی سستی آ گئی، کوئی خیال آیا جی میں نہیں کر سکتا، میرے بس کا کام ہی نہیں ہے. تو وہ یہ اچھا ہمارے بس کا کیا کام ہے، دوزخ میں جانا، مطلب یہ بس میں ہے. مطلب یہ بندہ دیکھنا کیسے کیسے خیال آ گئے، جنت میں جانا ہمارے پاس نہیں ہے، دوزخ میں جانا جو ہے یہ ہمارے پاس، مطلب یہ نہیں. تو اس طرح کی شیطان چیزیں دیر میں ڈالتا ہے، تو وہ بندہ پھر بعض دفعہ کہتا ہے میں نہیں یہ. تو اس وہاں پھر وہ رہنمائی کی ضرورت ہے. اس لیے آپ نے کہنا ہے بھئی تم کر رہے ہو نہیں کر رہے، گناہ کر رہے ہو نیکی کر رہے ہو، رابطہ تم نے لازمی جو ہے وہ رکھنا ہے. فرمایا کہ یہ راز ہے اس طالب اور اس سالک کی کامیابی کا، وہ جو رابطہ ہے. کیونکہ اگر وہ صحیح استاد ہے، اس نے خود بھی وہ راہ طے کی ہوئی ہے خود، اور وہ جانتا ہے اس میں جو نشیب و افراز، جہاں دھوکے ہوتے ہیں، جہاں خرابیاں ہوتی ہیں، جہاں بندے کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، جہاں بندے کے ساتھ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس راہ پہ چلا ہوا ہے تو وہ آسانی سے اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، بھائی یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے. تو وہ شیطان کے بہت سارے جو جال ہوتے ہیں، فریب ہوتے ہیں، ان سے واقف ہوتا ہے شیاطین سے، اور اس کے عملی حل اس کے پاس موجود ہوتے ہیں جو اس نے اپنے شیخ سے حاصل کیے ہوتے ہیں. تو وہ اگر جو چلنے والا ہے وہ اس کے پیچھے رابطہ رکھے اور چلتا جائے تو وہ آگے چلتا جائے گا. تو دو چیزیں ان کو بتانی ہیں، بھئی دو، جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، وہی دو چیزوں سے آپ نے اڑنا ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سفر کرنا ہے. وہ دو پر ضروری ہیں، اس کے بغیر تم آگے نہیں جاؤ سے. ایک پر کا نام ہے اطلاع. اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو یعنی حال پیش آ رہا ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، یا اچھا ہے برا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اس کی اطلاع اپنے مینٹر یا اپنے استاد، اپنے شیخ کو تمہارا کام ہے کرنا. اور نمبر دو اتباع، پھر جو وہاں سے جواب آئے، حل آئے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف سن کے رکھ نہیں لینا. تو اتباع اور اطلاع، اتباع کہتے ہیں فالو کرنے کو، یعنی پیچھے، اطلاع کہتے ہیں. تو یہ وہ پھر آپ اطلاع کریں گے، وہ کرے گا، آپ پھر جو ہے بتائیں گے، وہ اتباع کرے گا، پھر اس کو نیا معاملہ، پھر وہ اطلاع کرے گا، پھر جو اسی طرح. اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے، جس طالب کو، مرید کو، سالک کو، تو کوئی شے رکاوٹ نہیں رہتی اس کے لیے، اس لیے کہ وہ ہر رکاوٹ کا حل نکل آتا ہے. چاہے وہ اس کو کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، چاہے اس کو کوئی بڑی بری عادت اس میں آ گئی ہے، چاہے اس کو شیطوں کے مشکلات آ رہی ہے، اس کے حل موجود ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ بندہ یعنی چاہے اور رابطہ رکھے، بار بار وہ رابطہ رکھے اس سے، تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہاں صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنا، بندوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، وہ بندے کو بھی انعام یافتہ میں شامل کر دیتا ہے.
کچھ لوگوں کو شریک جو وہ کوشش کریں گے اس طرح انہیں مسئلہ اور کوئی مسئلہ ہوگا اس کا حل بھی نکلے گا اور کبھی بھی ان کو جو ہے مایوسی کی طرف اور حوصلہ یعنی نہ لے جائیں یعنی ہر اگر نہیں تو اپنے کسی اور ساتھی سے پوچھے نہیں تو اپنے استاد سے پوچھ لے مرشد سے پوچھ لے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ حل مستقبل ہے۔ تو فرمایا کہ اب آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ 30 دن یا حد ہو گئے 40 دن ایک دفعہ ضرور آپ نے رابطہ رکھنا ہے یا آپ نے رکھے رہنا ہے۔ بعض دفعہ وہ سوچتے ہوتا ہے آپ نے رکھا ہے یہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ بن گیا یا 30 دن بعد اس کو جو یعنی طالب ہے اس نے اپ ڈیٹ کرنا ہے بھئی میں کیا کر رہا ہوں، وہ جو 5 اعمال دیے گئے وہ کیا ہو رہا ہے اس میں۔ اگر اس نے کوئی شیٹ مکمل کر لی ہے وہ بھی وہ فرمایا کہ وہ بتائے، پھر اگلی اس کو دی جا سکتی ہے۔ اگر جو ہے وہ زبان کی شیٹ اس نے مکمل کی ہے وہ پھر کان کی اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے ان کو رابطہ اور 40 دن میں کم از کم حد درجے نہیں تو 30 دن بعد جو ہے وہ ملاقات کرے۔ اور اگر وہ ان 5 اعمال میں سے کسی کے یہ نہیں کر رہا وہ یا مشکل پیش آ گئی اس کو ان 5 اعمال میں وہ بھی وہ بتائے تاکہ اس کا جو ہے وہ حل۔ یہاں تک کہ بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے وہ کہیں گے ہم سے نماز ہی نہیں 5 پوری ہو رہی، تو ان کا بھی پھر یعنی یہ نہیں کہ ان کو کہنا کہ بھئی اب ختم ہو گیا آپ کا، آپ نہیں اللہ کی راہ کی طرف جا سکتے، ان کا بھی پھر وہ کوئی جواب دینا ہوتا ہے اور ان کو ترغیب دینی ہوتی ہے، طریقہ بتانا ہوتا ہے۔ اور بھی کئی مطلب بڑے گناہوں میں شامل ہے، کوئی نشے میں ہے، کوئی زنا میں ہے، کوئی کچھ ہے، تو وہ ساری چیزیں وہ بتائے۔ اور آپ جو ہے وہ امین ہے، امانت ہے آپ کے پاس ان کی وہ چیز۔ آپ نے دوسروں کو بلکہ گھر میں بھی کسی دوسرے کو اس کی بیوی ہے، بچے ہیں یا کوئی بھی دوست ہے، کوئی چیز آپ شیئر نہیں کریں گے تو آپ خیانت کرنے والوں میں بنیں گے اور اللہ پاک آپ کو محروم کر دے گا اس سے۔ یہ تو بندہ جو ہے یہ دوسری طرف جو ہے وہ چل پر خیانت کر رہا ہے یعنی اس معاملے میں۔ فرمایا کہ اصل یہ بعض دفعہ ہوتی ہے کہ جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے جب چلنے والے کو طالب کو مدد کی وہاں وہ مانگتے نہیں، ویسے کہ ہم ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور جہاں وہ معاملہ خراب ہے وہ پوچھتے ہی نہیں، وہاں وہ سفر وہ کہتے کیا پوچھنا جی، شرم آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ان کو بتانا کہ بھئی گاڑی تو اس وقت گیرج میں لے کے جاتے ہیں جب وہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک چل رہی ہے تو یہ تو نہیں جا کے نا جی میری گاڑی ٹھیک۔ ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتے ہیں کہ جب کوئی خرابی ہوتی جسم میں، نہ کہ یہ بتانے کے لیے جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ڈاکٹر صاحب میں آیا ملتا ہوں میں ٹھیک ٹھاک، انہوں نے کہا میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، مریض بیٹھے ہیں، جاؤ ٹھیک ٹھاک ہو تو کام کرو کچھ اور۔ مطلب آنا ہی اس وقت ہے کہ جب بندے، تو اسے یہ سمجھانا کہ بھئی ہم لوگ ہیں ہی اس وقت کہ جب معاملہ خراب ہو رہا ہے، وہ مطلب یعنی اس وقت ضرور آؤ، کیونکہ وہ نہیں آئے گا یا اس کے ذہن میں آپ کہیں گے نہیں تم خراب، تم ہمیں مل ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ شیطان کے جال میں جو ہے وہ اپنا آ جائے گا۔ پھر وہ یعنی ملنا ہی نہیں چاہیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں آپ سے ملنا چاہتے، نظریں چرائیں گے اور فون نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ان کو ہے کہ بھئی ہم نے کام خراب کیا ہوا ہے تو وہ کیا کہے گا۔ یہ آپ نے پہلے اس کو بتانا ہے بھئی میرا اور آپ کا تعلق ہے ہی اس بنیاد پہ کہ جب آپ کا کام خراب ہو، صحیح ہے تو بے شک نہ بتاؤ، پھر تو تم ویسے ہی چل رہے ہو اللہ کی طرف پہنچ رہے ہو، لیکن خراب ہے تو ضرور، تو اس میں یعنی شرمانا نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو ہے اللہ جل مجدہ نے بندے پر جو ہے اتنا یعنی کرم کیا، اور یعنی بندے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے سالک، اس کو کہنا ہے تمہارا کام ہے کہ واپس اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کی راہ کو سیکھنا، اللہ کے بندے جو تمہارا استاد ہے اس کی طرف جو ہے آنا، اور جو اللہ پاک نے اسباب خود اللہ پاک نے بنائے ہیں، بندوق سے، بندوق کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، ان بندوق کے پاس جانا، اور خاص طور پر جو چیزیں تمہیں تباہ کر سکتی ہیں ان سے جو ہے نظریں چرانا اور ان سے جو ہے دور رہنا، نہ کہ نیک لوگوں سے وغیرہ اس طرح۔
تو فرمایا کہ جو رہنما ہے، مینٹر ہے، استاد ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف شیٹیں دیکھنے کے لیے ذکر اور مراقبہ، وہ اصل میں اس کا یہ بھی فنکشن ہے کہ وہ اس کے مسائل کا حل نکال کے اس کو دے، جو اس کو یعنی یہ چیزیں یعنی پیش آ رہی ہیں، اس کو رہنمائی دے، جو چیزیں رکاوٹ ہیں اللہ پاک کی طرف جانے میں ان کا جو حل بھی دے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یعنی جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ 30-40 دن میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ریویو کرانا اپنا سفر، 2 مہینے حد ہو گئی، یعنی 40 دن میں کرائے گا تو 2 مہینے میں ایک مرتبہ بنے گا، تو یہ مطلب ضروری ہے۔ اور بندے کو استاد اور مرشد کے سامنے ایک جیسے ایک کھلی کتاب ہوتی ہے، اس طرح ہوگا تو پھر وہ اس کا جو ہے معاملہ چھپا کے کوئی چیز نہ رکھے، اپنی جو وفا ہے، اللہ کے ساتھ لوئلٹی ہے، ساری چیزیں وہ صحیح رکھے، کوئی چیز وسوسہ آ رہا ہے، کوئی چیز ہے وہ ساری کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کو قسم کے لوگ ہیں، اگر آپ کوئی چیز چھپائیں گے تو آپ کو خود ہی نقصان ہوگا۔ یہ وکیل کو پوری بات نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو کیسے کیس آپ کا صحیح لڑے گا یا دفاع کرے گا۔ ڈاکٹر کو نہیں بتائیں گے تو وہ آپ کا علاج ہی نہیں کر سکتا، آپ بتا ہی نہیں رہے۔ اور روحانی رہنما، روحانی ڈاکٹر کو، مرشدین کو بندہ چھپائے گا تو وہ نہیں۔ بعض کو اگر پتہ بھی ہو تو وہ نہیں کہیں گے، وہ مطلب ایسے لوگ نہیں ہوتے، لوگوں کو خود کہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے، یہ نہیں کہ آپ نے بتانا ہے تو وہ کام انہوں نے آگے کچھ کہنا ہے، ورنہ وہ یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو۔ فرمایا کہ کیونکہ وہ جو مینٹر ہے یا جو استاذ ہے وہ ایک واسطے کا کام کر رہا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، بندوں و نبی اور یا مشائخ کے درمیان، تو اس کو جو ہے اس کا پاس رکھنا چاہیے۔ ایک طالب اور اس راہ پہ چلنے والا، فرمایا سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ پوری طرح سے سچائی کے ساتھ اپنے معاملات پیش کرتا ہے اور مخلص ہوتا ہے اپنے استاذ کے ساتھ، تو اور اس کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، تو وہ جو ہے جو چیز اس کو بتائی جائے وہ کرے تو وہ اس کو بہت جلد یعنی یہ چیز جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی مبلغ کی، داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری چیزیں یہ پہلے اس کو سمجھا دے، تاکہ آپ نے نہیں بتایا تو وہ کہے گا میں تو فون ہی نہیں کر رہا، مطلب میں تو خراب ہے، چل ہی نہیں رہا سسٹم صحیح، وہ جو ہے ذکر نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو وہ پھر شیطان وہ اس کو وہ اپنے پاس لے جائے گا۔ آپ نے یہ چیزیں پہلے اس کو سمجھانی ہے، یہ چیزیں آپ نے اس سے لیے اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، تاکہ وہ جو ہی مسئلہ ہو وہ آپ سے یعنی رابطہ اگر بھی کوئی بھی یہ چیز ہے تو اس کی جو اہمیت ہے اتباع اور اطلاع کی، اس کے ذہن میں جو ہے وہ ڈالنا، اور اس سے جو ہے تعلقات جو ہے اس کا جو ہے وہ بہت اچھے ہوئے۔ آگے پھر جو ہے یعنی کچھ اور بھی تعلیمات ہے وہ چلیں انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ یہ جو معلومات ہے ضروری آپ کو ذکر کا طریقہ دینا اور بھی چیزیں، تو کچھ رہ گئی چیزیں وہ آپ انشاءاللہ عشاء کے بعد جو ہے وہ سن لیں گے، اور پھر جو ہے اپنا آپ کے علم کو بھی جو حاصل آپ نے کیا ہے طریق حلقے کا دوسرا، اس کے بارے میں بھی کچھ سوالات، تو صبح تک جو ہے کم از کم اتنا ہو بندے کو کہ بنیادی چیزیں پتہ ہو شروع کرانے کا، یا خود بھی اپنا سفر جو ہے وہ سمجھتا ہے بندہ میرا نہیں چل رہا صحیح یا کر رہا یا میں نے کیا نہیں، تو وہ اپنا سفر خود بھی شروع کرے، اور پھر انشاءاللہ اس نیت رکھے کہ میں دوسروں کو بھی اللہ پاک برکت دے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق بھی دے اور اس توفیق کو استعمال کرنے والا بھی بنائے۔ کوئی بات پوچھنی ہے اس کے متعلق جو ابھی باتیں ہوئی ہیں تو ضرور پوچھ لیجیے۔ جی دیکھیں بعض دفعہ وہ بیریئر ہوتا ہے جو آپ سے وہ رابطہ نہیں کرتے، آپ اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش، بھئی کیوں نہیں رابطہ کرتے، ایک مطلب یعنی بعض دفعہ وہ
کیا وہ شرماتے ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں ہمیں جو ہے وہ یہ جھڑکیں گے. یعنی آپ پہلے تو ان کو یعنی جیسے یعنی کمفرٹیبل بنائیں اپنے ساتھ کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ جب آپ لمٹ مقرر کر دیں گے بھئی 30 دن میں آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ کریں تو وہ اور کمفرٹیبل بھی ہوں گے یہ. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ وہ نہیں کر رہے تو پھر جی ٹھیک ہے, پھر آپ ان کا حال چال پوچھیں, سلام دعا کریں. ویسے ان کو نہ پوچھے بھئی آپ نے رابطہ نہیں کیا, لیکن ویسے سلام کیا کیسا معاملات ہیں چیزیں ہیں, تو پھر اس سے بھی جو ہے وہ کم از کم لنک رہے اور پھر اسی میں پھر وہ بات بھی آ جائے گی رابطے کی جو ہے. جی جی وہ وہی وجہ ہے نا کہ ان میں وہ طلب ہی نہیں پیدا ہوئے. آپ نے زبان کی شیٹ تو دے دی, لیکن وہ یہ زبان تو ہم بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ شیٹیں دینے ہی نہیں جب تک کہ اس کا خود تعلق شوق ذوق اللہ پاک سے یعنی تعلق نہ جڑے اور ذوق نہ پیدا ہو, اس میں خود یہ آگ اٹھے کہ مجھے بتائیں منیر صاحب جو ہے یہ آگے کیا کرنا ہے. تو وہ عمل سے مومن لوگ بھاگتے ہیں جب تک کہ موٹیویشن یعنی نہ ہو. تو اس سے پھر یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہونا. ایک دن میں مثلا آپ صرف ان کو بیان کریں, مثلا مثال کے طور پر عالم ارواح میں کیا, یا اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیوں کیا, یا اللہ پاک اور اس کی صفات کا کیا تعلق ہے ہم سے, مثال کے طور پر اس طرح کرتے 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 تو ان میں پھر کچھ لوگ کہیں گے جی ہم نے بھی اس راہ کو شروع کرنا ہے. تو وہ لوگ پھر آپ سے راہ, دوسرے جو ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کو کلک نہیں کر رہی ہوتی, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم نے یہ شروع کرنا ہے. تو اس لیے میں نے کل بھی یا آج بھی عرض کی تھی کہ ہمارا کام ہے پیاس پیدا کرنا ہے, ہدایت ہم نہیں ان کو دے سکتے. جب پیاس پیدا ہم کر لیں گے, اللہ پاک نے فرمایا میں پھر ہدایت دے دوں گا ان کو, وہ خود پھر جو ہے وہ آئیں گے. تو وہ جو مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعلق ہی نہیں, ریلیشن شپ ہی نہیں بن رہا. جس طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ پاک نے قرآن مجید اتارا, لوگ شراب پی رہے تھے, شراب 12-13 سال منع نہیں ہوئی, نہیں منع فرمایا گیا, پردے کا حکم نہیں آیا, سود کے منع کا حکم نہیں آیا, نمازوں کا حکم نہیں آیا, روزوں کا حکم نہیں آیا کئی سال. وہ کیا وہ پہلے پھر کیا ہو رہا تھا, وہ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا تھا, ایک تعلق بن رہا تھا, ایک محبت بڑا تعلق اللہ پاک سے بن رہا تھا عظمت والا. وہ جب بن گیا پھر یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا حکم ابتدائی میں آتا تو ہم نہ بچ سکتے, لیکن جب وہ ایمان تعلق بن گیا پھر وہ حکم آنا تھا کہ بس وہ اسی وقت جو ہے وہ عمل ہو جاتا ہے. یہی غلطی ہم کرتے ہیں. مبلغ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دعوت دیتا رہے, اس کے اندر ذوق پیدا کرتا رہے, شوق پیدا کرتا رہے, یہاں تک کہ وہ خود کہے کہ بھئی میں نے بھی اس راہ پہ چلنا ہے. تو پھر وہ موقع ہوتا ہے, پھر وہ رابطہ بھی اپنا بندے سے جو ہے وہ رکھے گا. یہ جی فرمائیں. جی جی دنیاوی فائدے وہ کو بتا کے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیا کسی لیول پہ یہ کرنا, مطلب یہ نیکی کی دعوت یا اچھی چیز کی دعوت تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کی زبان اگر تھوڑی درست بھی ہوگی, اگر وہ اللہ اس کے رسول یا اس کے پیچھے بنیاد نہیں ہوگی, وہ پھر دیر پر رہے گی نہیں. یعنی جب ان کا دل چاہے گا وہ چھوڑ دیں گے, مطلب ان کے پیچھے بنیاد اس کی چیز کی نہیں. یعنی بلڈنگ کھڑی ہے لیکن بنیاد کوئی نہیں جو ہے یہ چیز, لیکن بندہ بتا سکتا ہے, اس بہانے ان کو اس طرف لا سکتا ہے کہ بھئی یہ اصل میں کہاں سے چیز آئی. تو اصل بات تو جس طرح میں شروع سے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہی
کہ انسان وما خلقت الجن والانس کہ ہم کسی کے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو سکتے، کسی کے ساتھ ہمارا گزارا ہی نہیں بالکل ہو سکتا، کسی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور جن چیزوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ ہم ان کے ساتھ فٹ ہیں۔ جس طرح ایک جیسے مثال لے لیں، ایک سرکل ہے، مطلب گول دائرہ ہے، ایک ٹرائی اینگل ہے، تو آپ ٹرائی اینگل میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں وہ نہیں ڈلے گا، اس کی شیپ ہی تین وہ تین والا کا جو ہے وہ اسکوائر کو کوشش کریں، مطلب ہے کہ یعنی سرکل میں وہ نہیں، اس کے کونے ہیں وہ نہیں، یعنی فٹ ہی نہیں ہوتا۔ سرکل میں سرکل ہی فٹ ہوگا، ٹرائی اینگل میں ٹرائی اینگل وہ اس شیپ میں فٹ ہوتا ہے، ورنہ وہ پریشانی ہی ہے۔ تو بندہ جو ہے یہ رب تعالیٰ کے لیے پیدا ہوا، باقی یہ چیزیں جس میں ہم کھو جاتے ہیں وہ یعنی آزمائشیں ہیں، یعنی اللہ پاک کر رہا ہے، اور اصل جو ہے وہ یعنی تاکہ صفات الہیہ اس میں دنیا میں یہ کوشش کرے کہ مجھ کے اندر میرے اندر صفات الہیہ کا اثر ظاہر ہو، اور آخرت میں اللہ پاک اپنا پھر دیدار بھی عطا کرے گا کہ اس میں وہ چیز تھی، اب یہ اللہ پاک کے دیدار، اور پھر جو دوسری چیزیں وہ تو ویسے ہی اس کو اس کی بادشاہتیں ہیں وہ مل جائیں گی۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندے جنت میں اللہ کا دیدار ان کو حاصل ہوگا تو جنت کی کوئی چیز میں ان کی دلچسپی نہیں رہے گی، جیسے مطلب وہ، لیکن دوبارہ پھر آئی، لیکن اس وقت ایسا ہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایسی شرف حاصل کر لیا کہ جس کا کی مثال ہی نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی شے مطلب یہ چیز ہے، تو یہ چیزیں جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ یہ ٹریننگ بھی دیکھنے اب یہ 2 دن کی تھی، اس طرح پھر مہینے بعد 2 دن کی یعنی مولین کے، تو اس میں پھر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اور بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ پھر اصل تو یہ آپ کو فائدہ تب اس کا محسوس ہوگا جب خود بھی کریں گے اور جب دوسروں کو بتائیں گے، پھر یہ چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں، اور یہ ساری اردو میں لکھ کے بھی، یا آپ بھی نوٹس بنا رہے ہیں، یہ بھی میاں صاحب وغیرہ جو وہ لکھ رہے ہیں، تو یہ سارا طریقہ کار بھی آپ کے سامنے ہوگا، آپ ریفر کر سکتے ہیں ایک مینول کی طرح، جسے ڈاکٹر کرتے ہیں بھئی اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ وغیرہ یہ چیزیں۔ انشاءاللہ ساتھی ہیں یہ پہلے بھی یہ چیزیں ایک گونا ایک طریقے سے جو ہے وہ یعنی کر رہے ہیں، باقی جو ہے ذکر اذکار اور یہ چیزیں کوئی اگر بندہ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر شروع کرے گا، جی انشاءاللہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں دعوت دیتے ہوئے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیل ڈالیں میں ہمیں سب سے ویریفائی کر لیں کہ کیسے دعوت دیں گے یا ہمارا طریقہ وہ ایک دفعہ ہم سے سنیں؟ جی ہاں انشاءاللہ بندہ جیسے آپ سیکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ پھر جو ہے اگر کسی میں مطلب کوئی کنفیوژن وغیرہ ہو تو وہ مطلب ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، مطلب ہمارے یو کے میں ساتھی ہیں، ادھر ہے جو 20 سال ہو گئے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو وہ بالکل آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، اس میں رہنمائی ہے، میں خود بھی گروپس میں جواب دیتا رہتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ماشاءاللہ۔ بلکہ جس طرح دیکھیں نا، میں تو عام لوگوں کو بھی نمبر میرے دیے ہوئے ہیں جو سالکین چل رہے ہیں، تو جو اساتذہ مبلغین ان کے گروپ میں بھی میں مطلب یعنی شامل کر دیتا کہ انہوں نے جو بات پوچھنی ہے تو وہاں جو ہے وہ پوچھ لے، وہاں اور بھی سینئر اساتذہ ہو تب ان کو، تاکہ ان کو بھی ان کا علیحدہ ہو۔ ایک ہے بھئی ہر ایک جو چل رہا ہے، ایک ہے جس میں اساتذہ مبلغی دائی جو مطلب ان کا گروپ ہے، اس میں سینئر بڑے ترین مطلب ہے کہ لوگ ہوں یا میرا بھی نام ہو، تو تاکہ ان کو جو سوال یا کنفیوژن آئے وہ ان کو جواب ملتا رہے، یہ چیز آپ ان دوسروں کو بتاتے رہیں ماشاءاللہ۔ کچھ دوستوں کے ساتھ جیسے جب اپنا پیغام شیئر ہو، اب اس میں بیریئر یہ آ جاتا ہے کہ جو شیپس وغیرہ میں ٹھیک کرنا ہے روزانہ تو 2-3 دن کے لیے بندہ کہیں باہر چلا گیا اور کسی کام کے سلسلے وہ ٹپس رہ جاتے ہیں، وہ قسم سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی کوئی ایپ شیٹ سے ریلیٹڈ، جیسے آپ کا الیکٹرانک موبائل ہو رہا ہے، کوئی ایسی کوئی ایپ بنا دیں فیوچر کہ اس پہ شیٹس موجود ہوں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے
ماشاءاللہ، اور یہ اچھی رائے ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی بندہ یعنی شہر سے باہر گیا ہے، وہ اپنا وہ یاد رکھے، اپنا مثال کے طور پر آ کے 2 دن کے اگر ٹک رہ گئے ہیں، بک نہیں ساتھ لے کے گیا، تو وہ اپنا واپس بھی آگے کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اس پہ بھی غور ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ بھائی صاحب آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی صحیح صحیح، بس اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع دے، آپ کو بھی دے۔ ہم سب ایک ہی کشتی میں شامل ہیں، خطرے میں ہیں، کسی وقت ہم باری باری جو ہے وہ اتر رہے ہیں، موت آ رہی ہے، ایک ایک کو لے کے جا رہی ہے، تو بس جو ہے انشاءاللہ یہی پھر کامیابی کا جو راستہ ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ماشاءاللہ۔